حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کا میلہ جو ہوتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں وادی نخلہ پر آپ کا پڑا ہوا، رات آپ نے وہاں بسر کی۔ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے ثقہ ہونے کا اس روایت کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جب سن 10 نبوی میں طائف سے واپس آ رہے، جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور طائف گئے تھے، اور طائف میں آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا، واپس آ رہے تھے، اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا، وہ معلوم ہے آپ، شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے۔ تو واپسی پر اسی وادی نخلہ میں قیام ہوا۔ یہ وادی نخلہ طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے۔ آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ 2 راستے ہیں، طریق السیل ہے اور ایک طریق الجبل ہے۔ ایک پہاڑی راستہ بنا ہے، اب جو نئی سڑک بنی ہے اس میں بڑے ایچ پیچ ہیں، بہت سے اس کے اندر موڑ ہے، جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے، اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے، تو پہاڑی سڑک ہے، جیسے مری آپ جا رہے ہیں اچھی سڑک۔ اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا، اور آپ کیونکہ خفیہ جا رہے تھے، آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید قدر پہنچائیں، لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صرف 2 اور کوئی ساتھ، اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا۔ وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار۔ دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے، مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے، اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے، اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس راستے میں وہ نخلہ کا مقام آتا ہے، وہ وادی نخلہ جس میں حضور کا قیام ہوا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا، تو بھی وہ نخلہ کا مقام ہے، اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، اور اس میں عکاظ کے میلے میں، اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر، بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں، اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں، اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بازار بھی میلہ بھی۔ اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، اس میں فنون کے مقابلے بھی، اس میں کشتیاں بھی، اس میں خرید و فروخت بھی، اس میں دلچسپی کا سامان بھی۔ تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اس موقع پر بھی جا رہے تھے، تب بھی یہ واقعہ جو ہے یہ وادی نخلہ میں۔ اس میں اب 2 روایات ملتی ہیں، سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا، سورہ احقاف میں بیان ہوا، آیا یہ 2 واقعے ہیں یا ایک ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو 2 جگہ بیان ہوا، بعض حضرات کی رائے کہ نہیں، یہ 2 واقعے بالکل علیحدہ ہے۔ میری رائے جو ہے، جتنا بھی میں نے غور کیا ہے، سمجھا ہے، اس دوسری رائے کے ساتھ ہے، یہ 2 علیحدہ علیحدہ واقعے۔ نمبر 2 کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن، اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن 4، 5 یا 6 نبوی اس میں ہوا۔ یہ دور وہ تھا جب کہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی، صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، حضرت بلال پر، حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، تکہ بوٹی کر دیں گے، اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا، اور انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر، جم غفیر ہجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں۔
اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن 4 سے سن 6-7 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، یہ آغاز وحی سے جو سن شمار ہوتے ہیں یہ اس دور کا واقعہ۔ جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا، اس کا ذکر سورہ احقاف، وہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف جو ہے وہ سن 10 نبوی میں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائی تھے۔ اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے ماننے والے، یہ دونوں جو ہے اب ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ۔ قل اوحی الی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو، تو انہوں نے کہا۔ اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعے کا، اب ساری گفتگو ان کی نقل ہے۔ انہوں نے قرآن سنا، اب جا کر اپنے جن اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا، اب وہ تقریر ساری ان کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہو، ان میں سے جو چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا۔ بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب، اور عجیب سے مراد ہے بہت دل کو لبھانے والا، بہت عمدہ، بہت پسندیدہ۔ یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کی طرف کہ جو کامیابی اور فوز اور فلاح کی طرف لے جانے والی۔ فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی ہستی کو۔ معلوم ہوا کہ یہ شرک مشرک تھے پہلے، اور مشرک دو ہی طرح کے تھے، یا مشرک وہ یا مشرکین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا، یہ بھی آگے آ جائے۔ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تائب ہو گئے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی، ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا، نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا بیوقوف یا ہمارے بیوقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے وہ تو بڑی غلط بات، بڑی گستاخی کی بات، بڑی ہی گمراہ کن باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے رہے، اس گمان میں رہے، اس حسن ظن میں مبتلا رہے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے۔ ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے؟ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ، ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں جو بھی کہیں، ہمیں بہت غلط پٹیاں پھاڑ رہے ہیں۔ ہم اس گمان میں رہے، انا ظننا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، اللہ کی طرف غلط بات ہے۔ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے مردوں کی، جنوں میں سے بہت سے افراد کی، تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ میں بعد میں تفصیل سے کروں گا، بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے کیونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ رب کے اصل معنی مالک کے، لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں، تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ کا رکھتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شے گردن نہیں پہنچاتی، اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر، مسجود ملائک ہو کر، یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ، اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، وہ بعد میں تفصیل سے کر دوں گا، یعنی بعد بعد الموت، کوئی موت اور کوئی بعد بعد الموت نہیں ہے، موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، یا نہیں بھیجے گا، نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو۔ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا۔ یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا، سانگل لینے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا۔ مُلِئَتْ، ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی،
تو ملیت حرسن کہ پہروں سے پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے، شدیدن بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے، وشہبا اور یہ جو شہاب ثاقب ہے ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا، میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ میزائل کرے گا وہ شہاب ثاقب۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں اپنے مورچوں میں سننے کے لیے، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ۔ یہ سورہ آل عمران میں یہ لفظ آیا ہے، اِسْتُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت، اہل ایمان کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچہ بند کر رہے تھے، تو ان کی بھی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں یہ طاق میں بیٹھتے تھے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، اور اس سے جو چیزیں ملتی تھی آ کر وہ ان اپنے جو ان کے کلائنٹس تھے یہاں انسانوں میں سے جو کاہن وغیرہ ان کے وہ کانوں میں پھونکے مارتے تھے، اس سے ان کا دھندا چلتا تھا۔ تو ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں اپنے مورچوں میں، اپنی جگہوں پر، کمین گاہوں میں، کمین گاہ کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا مورچے سے، اپنی کمین گاہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا تو جو کوئی اب سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی گھات میں پائے گا ایک شہاب، رصد کہتے ہیں گھات میں ہونا کسی کا، ان ربک لبالمرصاد تیرا رب جو ہے گھات میں ہے، وہ پکڑ اس کی طرف سے گرفت آیا چاہتی تو وہ دیکھے گا شہاب ثاقب کے گویا کہ وہ تیار ہے بالکل اس کا پیچھا کرنے کے لیے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ جو زمین میں بس رہے ہیں ان کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان زمین والوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کسی بھلائی کا، خیر کا، رشد کا ارادہ فرمایا، یہ ہم نہیں جانتے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں ہم میں بھی کچھ صالح بھی ہیں یا تھے رہے ہیں، اچھے لوگ بھی رہے ہیں جنوں میں، اور کوئی دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں۔ اب یہاں اشرار کا لفظ نہیں لائے، یہ ہے حکمت تبلیغ، دون ذالک کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، شریف بھی ہیں، لیکن کچھ دوسری قسم کے بھی ہیں، اس سے کمتر لوگ بھی ہیں۔ کلنا طرائق قددا ہم تو بہت سے طریقوں میں بٹے ہوئے تھے، بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، طرح طرح کا ہر ایک کا اپنا، کل حزب بما لدیہم فرحون ہم نے بھی اپنے مشرب اور مسلک بنا لیے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم نے یہ بات اچھی طرح جان لی، پورا یقین ہمیں ہو گیا، لن نعجز اللہ فی الارض کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکیں گے، عاجز کر سکیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ولن نعجزہ ہربا نہ ہی کہیں بھاگ کر کائنات کے اندر جو ہے کہیں ہمارے لیے چھپنے کی جگہ ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ اور ہم نے تو بھائی جب یہ ہدایت والی بات سنی ہے، یہ رہنمائی ہم نے سنی ہے، ہم تو ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں اسے کرنا چاہیے، نہ اس کا کہ اس پہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس کا کہ اس پر کوئی زیادتی کی جائے گی۔ لا يخاف بخسا ولا رہقا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اب ذرا بات کو کھولا اور دیکھو ہم میں سے مسلم بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور قاسطون بھی ہیں، نا انصاف بھی ہیں، زیادتیاں کرنے والے بھی ہیں۔ فمن اسلم تو جو اسلام لایا، جس نے کہ اطاعت قبول کی، فاولئک تحروا رشدا تو انہوں نے تو رشد اور ہدایت اور کامیابی اور سعادت جو ہے اس کو حاصل کر لیا، اندازہ کر کے اس کا پتہ چلا لیا۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا اور یہ بھی جان لو کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، تو وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر۔ یہ ہے وہ 15 آیات، یہ ہے ان کا کلام کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا ہے۔ اب ذرا آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت مختصر ہے، دوسرا مقام جو ہے سورہ احقاف کا، اس میں صرف 4 آیتیں ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اور اے نبی یاد کیجئے جب کہ ہم نے آپ کی طرف رخ پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت، یہاں بھی لفظ نفر آیا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، جنوں کی ایک جماعت، ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کی طرف رخ کی۔ یستمعون القرآن وہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے۔ فلما حضروہ تو جب وہ وہاں موجود تھے، سن رہے تھے، قالوا انصتوا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش، پوری توجہ سے سنو۔ اب دیکھیں یہ وہی 2 الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو
تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خود خاموش آواز سے. وہی انہوں نے آپس میں کہا تو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو. بہت اعلیٰ کوئی کلام ہے جو اس وقت یہ صاحب جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں. فلما حضروہ قالوا انصتوا فلما قضی، جب وہ قرات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، فجر کی نماز تھی، حضور نے نماز ختم کر لی. ولوا الی قومہم، تو وہ اب چلے گئے پیٹھ موڑ کر اپنی قوم کی طرف. منذرین، انہیں بھی خبردار کرنے کے. قالو، اور وہ خبردار کرنا کیا تھا؟ کہا انہوں نے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، یعنی تورات کے بعد. مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے. تورات کی تکذیب نہیں کرتی، تصدیق کرتی. یہدی الی الحق، اور وہ تو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، صحیح راستہ دکھانے والی، ہدایت جو ہے دینے والی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر. لبیک کہو، لب کو فوراً تصدیق کرو، فوراً ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے. یہ بات سورہ نوح میں آ چکی ہے. من ذنوبکم یعنی جو ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہوتا ہے، اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ ایک نیا حساب کتاب وہ شروع ہوگا. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں چھٹکارا دے دے گا دردناک عذاب سے اگر تم ایمان لاؤ گے اس کتاب پر اور اس داعی اللہ کی دعوت جو ہے اس کی پکار پر لبیک کہو گے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ پھر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور پشت پناہ. اولئک فی ضلال مبین، یقیناً وہ تو کھلی گمراہی کے. یہ 4 آیات ہیں سورہ احقاف کی، اور یہ 15 آیات ہیں سورہ جن. پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. پہلا سوال یہ ہے، آیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کی 2 تفصیلیں ہیں یا یہ 2 علیحدہ واقعے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 علیحدہ واقعے. پہلا واقعہ زمانی اعتبار سے جو سن 4 سے سن 7 تک اس عرصے میں کہیں ہوا ہے، جبکہ فزیکل پرسیکیوشن اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی، اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ واقعہ جیسے کہ روایت میں آیا ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے میلے کی طرف، تو رات کا پڑاؤ جو ہے وادی نخلا میں ہوا اور وہاں آپ نے فجر کی نماز میں پڑھا. یہ واقعہ ہو، اس میں جو جن ہیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، صرف انہیں یہ پتا چلا تھا کہ آسمانوں پر پہرا لگ گیا، کوئی خاص بات ضرور ہے، کہیں شاید کسی نبوت کا ظہور ہوا ہو، کوئی خاص معاملہ ضرور ہے، ورنہ یہ پہرے نہیں ہوتے تھے. ہم تو یہاں بیٹھا کرتے تھے، سانگل لیتے تھے، کاہنوں کو جا کے کانوں کے اندر پھونکے مارتے تھے، ہمارا دھندا چل رہا تھا. یہ پہرے جو لگ گئے کوئی خاص واقعہ. اب وہ تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کا گزر وہاں سے ہو گیا، ان پر پورا عقدہ کھل گیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. اور یا تو وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور وہ عیسائی کے جو تثلیث کے قائل ہیں، جنہوں نے اس وقت کی جو تثلیث تھی، یہ بھی جان لیجئے، اس میں 2 تثلیثیں ہیں دنیا میں. ایک تثلیث ہے اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تثلیث تھی ابتدائی تثلیث. اور ایک تثلیث ہے خدا اور روح القدس اور بیٹا یعنی حضرت مسیح. یہ 2 تثلیثیں ہیں ان کے ہاں. تو یہاں جو فرمایا گیا یہ وہ تثلیث ہے کہ جس کا انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ چکے کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور رفیع ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو عقیدہ تثلیث جو تھی عیسائیت کی اس کے اوپر وہ تھے، یا پھر وہ مشرکین تھے، اس لیے کہ مشرکین نے بھی، جو مشرکین عرب تھے انہی کے دین پر تھے وہ، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، اور انہوں نے جو بات سمجھی ہے پوری طرح تفصیل سے بیان کی ہے. جبکہ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ سن 10 نبوی کا ہے، جبکہ حضور طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، طریق السیل سے جا رہے تھے، وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا، وہی فجر کا وقت ہے اور وہاں وہ آئے ہیں، اور وہاں آپ کو بین السطور صاف نظر آ رہا کہ وہ جو جن تھے وہ کافی چیزوں سے واقف تھے، موسیٰ کے جاننے والے تھے، کتاب کے جاننے والے تھے، گویا کہ وہ اس اعتبار سے کوئی وہ زیادہ ناواقف لوگ نہیں تھے. البتہ اس گمان میں تھے کہ شاید اب یہ آخری کتاب تھی تورات کی،
اور شاید آخری تھے نبی موسیٰ، اب ان کے بعد شاید کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن چونکہ باقی سارا تصور ان کا مکمل، لہذا فوراً وہ ایمان لائے اور فوراً انہوں نے داعی کی حیثیت اختیار کر لی اور جا کر اپنی قوم کو جس قدر زوردار انداز کے اندر دعوت دی ہے۔ واقعہ یہ کہ انسانوں میں تو اس کی مثال اگر ملے گی تو ابو بکر صدیق کے سوا شاید کسی کی مثال نہ ملے، کہ ایک مرتبہ کلام پاک سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ، اور داعی کی حیثیت اختیار کر لی، اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں لبو لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، قبول کرو اس کو، تصدیق کرو اس کی، ایمان لاؤ اس پر۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو واقعتاً وہ صدیقین کے زمرے کے وہ یہ جو ہے جنات ہیں، اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ان سے بھی کہ وہ اپنے کسی نبی کا ذکر نہیں کر رہے، اپنے ہاں کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے، ورنہ تو اس کا ذکر کہ ہمارے ہاں جو کتاب ہے یا ہمارے ہاں جو نبی آئے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کے نبیوں نے اور رسولوں نے کی ہیں، قطعاً نہیں۔ نام لے رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کا، اگر ذکر کر رہے ہیں تو تورات کا، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی سلسلہ نبوت اور رسالت جنات میں نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے جنات بھی انسانوں ہی کے تابع ہیں۔ جو بھی رسول بھیجے گئے انسانوں میں اور نبی مبعوث کیے گئے ان کے مخاطب ہیں انس بھی اور جن بھی، اور یہ بات جو ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سورہ رحمان تو ہے ہی پوری کی پوری مسلسل تخاطب تسنیہ کے سیغے سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لن تنفذوا فانفذوا لا تنفذون الا بالکل تسنیہ کے سیغے سے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے وہ دو بھاری مخلوقوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے۔ تو سورہ رحمان کو پڑھ کر بھی اگر وہ بات واضح نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ذہن کے اوپر کسی غلط فکر کا، غلط سوچ کا، غلط نظریے کا کوئی بہت ہی دبیز اور کوئی بہت ہی بھاری حجاب جو ہے وہ پڑ گیا ہے، ورنہ وہ حقیقت بالکل علم نشرہ ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا 1400 برس کا، اس سے اصل میں ہٹ کر راہ نکالنا جو ہے در حقیقت وہی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جو اس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب۔ اب آئیے ذرا ایک ایک لفظ پر بھی ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ قل اوحی الی، یہ سب سے پہلے لفظ قل پر غور کیجئے، حضور کو یہ وحی کیوں کی، کیوں کہا گیا کہ اس واقعے سے آپ اپنے لوگوں کو خبردار؟ یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ جیسی سرکشی اے قریش تم کر رہے ہو، جن گمراہیوں میں تم مبتلا ہو، اسی قسم کے سرکش، اسی قسم کے گمراہی میں مبتلا جنات بھی تھے، لیکن دیکھو ان کے ایک گروہ نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ ایمان لی، انہوں نے تصدیق کی۔ تم اپنی بدبختی پر غور کرو ذرا کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم سوچنے کے لیے تیار۔ میں جب آج سوچ رہا تھا اس پر تو مجھے سورہ انعام کی آیت نمبر 89 کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اگر یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں اس قرآن کی، اس وحی کی، یہ حکمت جو انہیں سنائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے، اگر یہ قریش جو ہیں ان کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے اور قوموں کو تیار کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں، وہ اس کی قدر دانی کریں گے، اس کو حرز جان بنائیں گے، آگے بڑھ کر چومیں گے اس کو اور اس کو قبول کریں گے، لہذا گھبرائیے نہیں۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اپنے قومیں ایسی ہیں جو فوراً تصدیق کرے گی۔ اب ان میں اشارہ انصار مدینہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دوسری اقوام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پھر ان میں اشارہ ان کی طرف بھی ہے، تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ قل کہہ دیجئے ان سے اوحی الی، یہ اوحی الی سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات حضور کو خود معلوم نہیں ہے، یہ بات ذرا کھلے گی بعض حضرات کو، لیکن بات سمجھ لیجئے جو قرآن سے ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، اوحی الی وحی کی گئی۔ جب آپ نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو بتا دیں، پھر کسی وحی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، جتنا علم دیتا ہے بس وہی علم اس کا ہے، جو علم نہیں دیتا وہ علم اس کو حاصل نہیں۔ کل کا کل عطائی علم ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے ذرہ پر، اور یہ وہ شے ہے جس کو بریلوی مکتب فکر کے بھی محققین مانتے۔ میں نے یہ حقیقت و اقسام شرک میں تفصیل سے بحث کی۔ ان کے جو صاحب علم ہیں، ایک تو ہے عام واعظ، نعت گوئی کرتے کرتے وہ کئی مؤذن تھے اور نعت گو ہوئے، اس کے بعد وہ خطیب بھی ہو گئے اور وہ بلکہ خطیبوں کے سردار ہو گئے۔ وہ جو بے پرکی ہانکتے ہیں جیسے شیعہ ذاکر ہانکتے ہیں،
ہر سال نئے ڈرامے جو ہے تصنیف ہوتے ہیں کربلا کے واقعات کے، اور نئے ڈائلاگز جو ہے سنائے جاتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجیے۔ جو ان میں اہل تحقیق ہیں ان سے میں نے جب رابطہ قائم کیا، مثلاً ایک ساہیوال جو اب کہلاتا ہے، منمومری تھا اس زمانے پہ، وہاں کی بہت بڑے عالم ہیں، بریلوی مکتب فکر کے زعماء میں سے ہیں، میں ان سے پاس گیا، میں نے کہا مسئلہ کیا علم غیب کا؟ تو صاحب کہا، کتابیں نکال کے دکھائی، دیکھیے ہم 3 باتیں مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ بات 3 باتیں مان لیجیے تو بات ختم ہو گئی۔ اب جھگڑا کرے گا، باقی رہ گیا یہ کس کا علم تھا کس کا نہیں تھا، یہ ہم کون فیصلہ کر دیں؟ کیا چیز معلوم تھی کیا نہیں معلوم تھی؟ ہم نہیں ناپ سکتے حضور کے علم کو۔ البتہ جہاں پہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات آپ کو از خود معلوم ہوئی ہوتی تو وہی کی ضرورت ہے کہ آپ کے علم میں ہوتا کہ فرشتے موجود، یہ جنات آئے ہوئے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی صراحت کے ساتھ۔ وہاں پر بھی یہی ہے سورہ احقاف میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے بھیج دیا تھا، ہماری مشیت کے تحت آئے تھے، از خود نہیں آئے تھے۔ اس صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے رخ پھیر دیا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا کہ وہ آپ کی طرف آئی اور قرآن اس نے سنا۔ یہاں بھی فرمایا قل اوحی الی، کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا۔ استماع کو نوٹ کر لیجئے، سمع یسمع کے معنی ہے مجرد سننا، اور استماع یستمع باب افتعال بنے گا، استماع اس کے معنی پورے توجہ سے کان لگا کر دھیان سے سننا۔ فاستمعوا له وانصتوا، نفر کی جو کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں 3 سے 10 تک، اور روایات میں معلوم ہوتا ہے بعض میں کہ یہ 9 تھے، بعض میں 7 کا حصہ تھا، واللہ اعلم۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن، ایک پڑھی جانے والی شے، قرآن کے معنی پڑھی جانے والی شے، اور ہم نے سنی وہ عجبا۔ اب یہ عجب جو ہے یہ مصدر ہے، عجیب صفت مشبہ ہوتی ہے، عجیب، لیکن عجیب کے لفظ کو چھوڑا گیا عجبا، اور جب مصدر آتا ہے بطور صفت تو اس کے اندر بہت مبالغہ ہوتا، بہت عجیب۔ لیکن عجیب کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عجیب اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کو جو ان یوزول ہو، غیر معمولی سی، عام حالت سے علیحدہ۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے نہایت دل کو لبھانے والی، دل کو پسند آنے والی، جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہ حضور کو ایک موقع پر حکم دیا گیا کہ اب آپ مزید کوئی نکاح نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کسی خاتون کا حسن جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آ جائے، دل کو لبھائے، لیکن اب نکاح کی آپ پر پابندی، آئندہ آپ کوئی اور نکاح نہیں۔ تو یہ عجب جو ہے در حقیقت یہ لفظ جو ہے عجیب، تو یہ کسی عجیب و غریب شے کو نہیں کہتے بلکہ دل کو لبھانے والی، بہت پسند آنے والی۔ ہم نے سنا ایک قرآن جو بڑا ہی دل کو لبھانے والا تھا۔ یہدی الی الرشد، رشد یہاں پر آیا ہے سبیل الرشاد کے معنی میں، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں، وہ راستہ، رشد جو ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ آپ 4 الفاظ بار بار دیکھیں گے قرآن میں، فوز فائزون سے بنا، فلاح جس سے مفلحون بنا، سعید یعنی خوشبخت، اور یہ رشید جس سے بنا ہے رشد۔ رشد، فوز، فلاح، ویسے تو اب الفاظ جب بولتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جمع کر لیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ تو اس میں رشد کا لفظ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، خوبی، نیکی، بھلائی، علم، سچائی، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو رشد۔ یہدی الی الرشد یعنی یہدی الی سبیل الرشاد، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، یہ لام نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے عربی زبان میں انتہائی تاکیدی، عزم مصمم ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر انہیں پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم کن حماقتوں میں مبتلا رہے، ہم کن گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ ہم گرفتار رہے، کن وادیوں میں بھٹکتے رہے تھے، ہم پر تو حقیقت منکشف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی کبھی اپنی سابقہ زندگی پر اس اعتبار سے پشیمان ہو، جتنی پشیمانی ہوگی اتنے ہی درجے میں عزم ہوگا اصلاح کا اور ارادہ بنے گا اپنے آپ کو بدلنے کا۔ تو یہ در حقیقت ان کی اس پشیمانی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے، فلن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، ہمارے رب کی شان تو بہت بلند۔ یہ جد کا لفظ ہماری ثنا میں آتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، تعالی جدوں کا، تیری شان بہت بلند ہے۔ انہ تعالی، وہی لفظ ہے وہاں پر ثنا میں، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس سے بہت اعلیٰ عرفہ منزہ ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے
یہ چیز اللہ کے شایان شان ہو، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ اقسام شرک میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں، میرے کیسٹس بہت پھیلے بھی ہیں، عام جو ہے اور بہت پسند کیے گئے الحمدللہ۔ اس لیے کہ بدترین شرک شرک فی ذات بنتا ہے، باقی شرک فی صفات ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک فی العبادت ہے، یہ شرک فی ذات ہے، سب سے زیادہ مکروہ شرک، اللہ کا سب سے زیادہ غضب اس پر بھڑکتا، جیسے کہ سورہ کہف کی آیات وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ پرجلال انداز ہے وہ سورہ مریم، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ پہاڑ گر پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، اس گستاخی پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے کہا ہے کہ بیٹا اس نے بنا، اور اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ بیٹا بنائے، آخر کیا بنے گا؟ تجزیہ کیجئے، بیوی در حقیقت کسی کے نوع سے ہوتی ہے، لہذا بالکل برابر ہے۔ انسانوں میں نوع ایک ہے، مرد اور عورت نوع تو ایک ہے، جن سے دو ہیں لیکن باقی تو ہر اعتبار سے بعضکم من بعض، نوع تو ایک ہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بایولوجی میں سپیشیز تو ایک ہے، سیکسز دو ہیں، تو ایک نوع ہوا، گویا کہ اگر کوئی دو روح ہے کسی کی تو اسی کی نوع سے ہے۔ اور بیٹا ظاہر بات ہے کہ وہ تو در حقیقت وہ بھی اسی کی نوع میں سے ہے، بیٹا جو بھی ہوگا، آخر گھوڑے کے ہاں جو پیدا ہوگا گھوڑا ہے، گدھے کے ہاں جو پیدا ہوگا گدھا ہے، انسان کے ہاں جو پیدا ہوگا انسان، تو اللہ کے ہاں جو پیدا ہوگا وہ اللہ۔ یہ ہے در حقیقت شرک کی وہ بدترین صورت کہ ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ بالکل مساوی کر دینا والا معاملہ جو اس شرک میں آتا ہے کہ اس کے لیے کسی کو جورو یا اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیتا ہے، اولاد قرار، وہ تو بالکل نوع ہی ایک ہو گئی، ایک درجہ ہے، سید زیادہ سید ہے، مغل زیادہ مغل ہے، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہے، تو اللہ کا بیٹا تو مکمل سیدھا ہے، بالکل برابر کا ہے، کفو ہے، ہم پلہ ہے، مد مقابل۔ تو یہ ہے در حقیقت انہو تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، وہ اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وَمَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ یہ سفیہ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ہمارے ہاں کے بڑے بدھو اور بڑے یہ جو بنے پھرتے تھے ہمارے گرو گھنٹال، ہمارے لیڈر، ہمیں بڑی غلط پٹیاں پڑھاتے رہے، اور انہوں نے ہمارے ان بے وقوفوں نے اللہ پر جو ہے بڑی غلط باتیں جو ہے جڑی ہیں اور غلط ان کے اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے کسی کو جو ہے اپنا برابر کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ شیطان لعین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس کی ذریت معنوی اصل بھی مجموعی طور پر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ۔ یہ ہے وہ سادہ لوحی، بہت اہم ہے یہ آیت، اکثر و بیشتر عوام الناس اسی سادہ لوحی میں مارے جاتے ہیں۔ آپ کا عام بیچارہ بریلوی جو ہے وہ کیا سمجھے، وہ تو اپنے مولوی کی بات سنتا ہے، اپنے وائس کی بات سنتا ہے، کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ یہ تو دھوکہ دین کے اللہ کے پاس۔ اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے، اسی طرح قادیانی ہے، قادیانیوں کا ہر شخص تو ان میں سے ریسرچ نہیں کرتا، ہر شخص قرآن مجید کی جو ہے تحقیق نہیں کرے گا کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے کیا نہیں ہے۔ اب جو بھی ان کے ہاں ان کے وہ بٹگر ہیں، ان کے گرو گھنٹال ہیں جو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے اسی خیال کے اندر کس طرح میں دھوکہ دیں گے، کیوں دھوکہ دیں؟ تو عوام الناس دھوکہ کھاتے ہیں اپنے رہنماؤں سے، اور اسی وجہ سے کھاتے ہیں کہ وہی گمان نہیں کر سکتے کہ ہمیں دھوکہ کس لیے دھوکہ دیں گے، اللہ کے اوپر کوئی غلط بات کریں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ہم نے یہ گمان کیا، ہم اس خوش فہمی میں رہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ جن اور انس ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول دیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیں، وہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، یہ تم کھیل کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو کہ اپنے باپ اور دادا کی داڑھیوں کے ساتھ بھی کھیل کرو گے، بارش بابا ہم بازی۔ تو یہ جھوٹ جو ہے تراشنا اور جھوٹ جڑ دینا چاہیے اللہ پر جھوٹ۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انسان ایسی حرکت تو نہیں کریں گے، یہ جنات ایسی حماقتیں تو نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔
اور یہ کہ بہت سے مرد جو تھے یا انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ پناہ طلب کرتے تھے جنوں میں سے لوگوں کی، اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں امکان ہے کہ یہ زادوہم رہقا، زادو کے اندر ایک ضمیر ہے فاعلی، انہوں نے اضافہ کر دیا، ہم ضمیر مفعولی ہے ان کے لیے یا ان میں، لیکن یہ کہ اضافہ کرنے والا کون ہے، کن میں اضافہ ہوا ہے، اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہے۔ یعنی جنوں نے ان انسانوں کو اور گمراہ کیا، پھر اور غلط راستے پر ڈالا۔ اچھا تم اشرف المخلوقات ہو کر اور تم ہماری پناہ طلب کر رہے ہو تو ہم تمہیں ایسی ایسی وادیوں میں لے جا کے بھٹکائیں گے کہ تم جہنم کا ایندھن ہی بن کر رہو۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اس طرز عمل نے ان شیاطین جن کے اندر جو نشہ ہے اور چڑھا دیا، یہ ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں تو گویا کہ ان میں سرکشی، اپنا غرور، تکبر، تمرد، شیطنت، سرکشی جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ تو یہ دو طرفہ ہے، زادوہم رہقا، یہ گویا کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وشس سرکل، کہ یہ ایک دوسرے کی گمراہی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دونوں کیا، کیونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے، یہ بہت ہی ذو معنیین کہیے، اور دونوں معنی جو ہے اس کی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور درست۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا، انسانوں نے بھی، جیسے کہ تم لوگ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو۔ ہمارے جدید مفسرین میں سے اکثر نے مراد لیا ہے کہ یہ بعث بعد الموت ہے، اس کے بعد کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ویسے ہی انسان بھی اس حماقت میں مبتلا۔ لیکن یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کے اوپر ہدایت اتار دی ہے، اور اب یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ ہمیں تو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جواب طلبی ہوگی، جزا و سزا ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لن یبعث اللہ احد سے مراد ہے بعثت رسول، کہ وہ بھی اس گمان میں تھے جیسے کہ تم اس گمان میں ہو کہ اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں۔ میرے نزدیک یہ دوسرا مضمون ہے یہاں پر، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زیادہ اہمیت دی۔ میں اپنی رائے کے ساتھ جہاں بھی کہیں کسی ایسی شخصیت کی رائے جو ہے اس کو پا لیتا ہوں تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، تو ایک اطمینان اور اعتماد ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہاں پر مراد بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ رسولوں کا اٹھایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ در حقیقت تار نبوت و رسالت، تار کا لفظ استعمال، یہ تو ایک ایسی ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، یہ تترا کا لفظ جس سے لفظ متواتر بنا، پھر ہم نے پے پے اپنے رسول بھیجے، تو رسولوں کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ البتہ حضرت مسیح اور حضور کے مابین 600 برس کا فصل، اس کو فترت اولا کہتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یہ اتنا بڑا وقفہ آیا ہے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے مابین کے وقفے کو۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 19ویں، وہاں پہ الفاظ ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ فترت وحی کا دور تھا، 600 برس بیت گئے تھے، تو ایک گمان کرنے کی گنجائش تھی کہ شاید سلسلہ ختم ہو چکا، اب شاید کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب شاید کوئی رسول آنے والے نہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت مسیح تک بھی جن کی رسائی نہ ہوئی اور صرف حضرت موسیٰ ہی کو جانتے ہوں، وہ تو سمجھیے کہ بہت طویل عرصے بیت چکا۔ اس اعتبار سے گمان پیدا ہوا کہ شاید بس نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ میرے نزدیک یہ اس آیت کا مفہوم جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی